جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سینچورین ٹیسٹ میں 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ محمد عباس کی 6 وکٹوں کی کارکردگی رائے گاں۔ میزبان ٹیم نے 148 رنز کا ہدف 8 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ جانسن اور ربادہ نے 9ویں وکٹ کی شراکت میں 51 رنز جوڑ دیے پاکستان سے فتح چھین لی۔ ربادہ 31 اور جانسن 16 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ محمد عباس نے آج ایڈم ماکنم اور کپتان باؤما کو جلد آؤٹ کیا۔ کوربن بش بھی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ جنوبی افریقہ کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی پہنچ گئے۔ حکومت نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ حل کر لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2026 پر دستخط کر دیے۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے صدر کے دستخط کے ساتھ ہی بل قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی جلد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے امریکہ کی غلامی نامنظور۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کے پی ٹی آئی پر طنز۔ پریس کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا کیا آپ صرف پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے امریکہ میں قراردادیں پاس کروائیں جس کے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ ملک کے خلاف باتیں کریں گے، کوئی تو پوچھے گا۔ حکومت میں کچھ ذہنی مریض عناصر مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل۔ کہا مذاکرات پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں۔ وزیر اعظم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو وفاقی وزراء کو بیان بازی سے منع کریں۔ شوکت یوسفزئی کا وزراء سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مذاکرات ملکی مفاد میں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف اور گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیانات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ حکومت مذاکرات میں وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیلے۔ خواجہ آصف کو ڈر ہے مذاکرات کامیاب ہونے پر ریحانہ ڈار اسمبلی میں آ جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں کرپشن کے فروغ کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت نے کے پی حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا کے پی میں 152 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کا مجموعی خسارہ 725 ارب روپے ہے۔ باتیں اور لشکر کشی کرنے سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران مسافر طیارے کو حادثہ، 176 افراد ہلاک۔ طیارے میں 175 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ عملے کے 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بہت سے افراد طیارے سے باہر گرنے کے باعث ہلاک ہوئے۔ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر باٹ سے جا ٹکرایا جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایمرجنسی عملے نے موقع پر پہنچ کر طیارے میں لگی آگ بجھائی۔ بدقسمت طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے جنوبی کوریا واپس آ رہا تھا۔ مووان ایئرپورٹ پر شیڈول تمام پروازیں منسوخ۔ جنوبی کورین حکام کا کہنا ہے حادثے کی وجوہات کا اعلان تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا۔ شرح سود کم ہو کر سنگل ڈیجٹ تک جائے گی۔ بجلی جلد سستی ہوگی۔ آئی پی پیز معاملات بھی جلد حل ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک کی خاطر چارٹر آف اکانومی پر اکٹھے ہو جائیں۔ اسلام آباد میں دربار نہیں لگائیں گے۔ مسائل زیادہ ہیں، کوشش ہے کہ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ نہ ڈالیں۔ ملک کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ پاسکو ہے۔ فلسطین سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب۔ کہا اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، 46,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکا۔ اسرائیل حماس سے نہیں لڑ سکتا، وہ صرف بچوں کو مار سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ امریکہ کو جمہوریت بھی اپنی مرضی کی پسند ہے۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ پارا چنار امن کو ترس گیا۔ ٹل پارا چنار روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے 82 دنوں سے بند۔
علاقے میں موجود دکانیں سامان سے خالی ہو گئیں۔ خوراک اور غذائی اشیاء کی شدید قلت۔ کوہاٹ جرگہ میں ڈیڈ لائن برقرار۔ جرگے میں ایک فریق کے تحفظات۔ جرگہ ممبر کے مطابق اپر کرم کے فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق جرگہ 2 روز بعد پھر منعقد ہوگا۔ راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا آج 10ویں روز بھی جاری۔ کراچی میں چھٹی کے دن بھی راستے نہ کھل سکے۔ احتجاج شہریوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ چوتھے دن بھی راستوں کی بندش سے شہری شدید پریشانی کا شکار۔ ایم اے جناح روڈ نمائش چرنگی شارع فیصل ناتھا خان پل پر احتجاج۔ کورنگی 2.5 نمبر گولی مار پاور ہاؤس چرنگی پر بھی احتجاجی دھرنا۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ 5 اسٹار چرنگی سرجانی ٹاؤن میں بھی احتجاج۔ عائشہ منزل اور انچولی پر بھی دھرنا۔ مظاہرین نے نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ اور ملیر 15 پل پر بھی دھرنا ختم کر دیا۔ ملک میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں شدید سردی۔ گلگت بلتستان پارہ گرنے سے ٹھٹر کر رہ گیا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی برف باری۔ سکردو -13 ڈگری کے ساتھ ملک کا سر ترین مقام۔ استور، گلگت، ہنزا میں منفی پارے سے نظام زندگی شدید متاثر۔ بلوچستان میں کوئٹہ، کلات، تربت اور دیگر علاقوں میں بھی شدید سردی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صبح کے اوقات میں شدید دھند کا راج رہا۔ اور باجوڑ میں رنگا رنگ فیسٹیول کے دوسرے روز خوب ہلا گلا۔ قومی نغموں، مشاعروں اور ثقافتی موسیقی نے میدان لوٹ لیا۔ فیسٹیول میں رسہ کشی، کبڈی، سائیکل ریس اور مارشل آرٹس کے مقابلوں نے تفریح کا سامان مہیا کیا۔ پشتو موسیقی اور اتنڈ کو شرکاء نے خوب انجوائے کیا۔